کا اپنا الگ الگ نتیجہ بنے گا. امتحان کا رزلٹ جس طرح سے آتا ہے ہر ایک نفس کو الگ الگ نام اعمال ملے گا، نتیجے الگ الگ ملا کریں گے. ہر آدمی اپنا ذمہ دار بنے گا. جو دنیا میں زندگی بسر اس نے کی، اس کی زندگی میں جتنے پہلو جتنے بھی مراتب گزرے، ہر ایک کی پہلو کا جواب پروردگار عالم کے سامنے بندے کو دینا ہوگا. خواب مرد ہو عورتیں ہو، جوان ہو بوڑھے ہو بچے ہو، امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک انسان سے سوال ہوگا. کسی کو کوئی چھٹی نہ ملے گی، کوئی بندہ چھپ نہ پائے گا، بلکہ ہر ایک کی حاضری میرے سامنے ضرور ہوگی. پھر اس کے نام اعمال میں اگر نیکیاں زیادہ بنے گی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکی کا پلڑا بھاری بنے گا، جو آدمی زیادہ نیکیاں لے کر پہنچا ہوگا، وہ آدمی عیشت راضیہ خوشحال میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے. جو آرام دنیا میں آدمی تصور میں بھی نہیں لا سکتا، جو سکون دنیا میں تصور میں بھی نہیں لا سکتا، وہ آرام کل قیامت میں پروردگار عالم اپنے بندے کو جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس آدمی نے نیکیاں کم کی ہوں گی، جس کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی، جو آدمی دنیا میں آنے کی بعد آخرت کو بھلا بیٹھا ہوگا، جس کو آخرت کی فکر نہ لگی ہوگی، کل قیامت میں اس کی نیکیوں کا پلڑا کم پڑے گا، برائیاں زیادہ بڑھے گی. وہ آدمی افسوس کرے گا، وہ آدمی حاویہ میں ہوگا، وہ آدمی جہنم میں جائے گا، وہ آدمی پریشان ہوگا. پھر ایسی پریشانی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُعَذِّبُهُ، میں اسے عذاب دوں گا، اور ایسا عذاب دوں گا کہ آج تک کسی نے وہ تکلیف نہ دیکھی، کسی نے وہ پریشانی نہ دیکھی، کسی نے مصیبت نہ دیکھی. جس طرح دنیا میں آرام کا تصور جنت کے مقابلے میں کیا نہیں جا سکتا، اسی طرح سے دنیا میں کوئی تکلیف ایسی نہ آئی ہوگی بندے کو جو جہنم میں بھی ملے گی. پھر بندہ یہ کہے گا مجھے تو یہ عادت بن چکی، دنیا میں تکلیف میں تھا، آخرت میں بھی تکلیف میں ہوں، میری عادت کے اعتبار سے مجھے میری تکلیف میرے اوپر کوئی بھاری نہیں. ایسی تکلیف آئے گی، ایسی پریشانی آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى في مقام آخر: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عن أبي على شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ طاقت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کے ایسا بھروسہ نہیں۔ قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، تنہا کل قبر میں
میں سوئے گا دیکھنا، تنہا کل قبر میں سوئے گا دیکھنا، پھر ایسے محل کا بھروسہ نہیں۔ ہر طرح کی بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس پروردگار عالم نے پالنہار نے ہم جمیع انسانوں کو پیدا فرمایا، مردوں کو عورتوں کو زندگی بخشی، اور سب سے خوبصورت انداز میں اچھی شکل و صورت میں ہم سب کی تخلیق فرمائی، جس کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ تین کے اندر فرما دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بات ہو درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی من جملہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کی آخری نبی آخری پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے جگر حسنین کے نانا مکہ و مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور پھر ایک حدیث کا بھی ذکر کیا، اس آیت اور حدیث کے تناظر میں انشاءاللہ العزیز فکر آخرت اور فکر عاقبت کے موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ رات لگ بھگ آدھی گزر چکی، میں اس امید لے کر آیا ہوں کہ ابھی تک جتنی تقریریں ہوئی، جو بھی بیانات آئے قرآن و حدیث کے تناظر میں، ہم سب نے سنے۔ ضرورت اس بات کی آتی ہے کہ ہم جتنے باتوں کو سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کریں، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و احادیث پر عمل کرنے والا، قرآن و احادیث پر چلنے والا، اور اس کے اوپر پروردگار عالم اپنی زندگی بسر کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ اس لیے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہاں ان گنت و بے شمار مسائل ہمارے سامنے پڑے ہیں، ہر ایک مسئلے الگ الگ اور ہر ایک اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی خوشی کا مسئلہ ہے، کوئی غمی کا مسئلہ ہے، لیکن ہر آن انسانوں کو ایک طرف ایک فکر کھینچائی دیتی ہے۔ ایک چیز کی فکر جب آ جاتی ہے تو ہر ایک مسئلے کو، ہر ایک معاملے کو انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا جو مقصد بتلایا وہ یہ بتلایا کہ انسان کو میں نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں نے جس جنت سے آدم کو نکالا، پھر یہ انسان آدم کی ذریت میں شامل ہے، یہ انسان یہ آدم کی ذریت پھر دوبارہ اسی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جو چیز ایک مرتبہ حاصل ہو گئی چیز نکال کر پھر دوبارہ اسی چیز کو دینے کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا اس کی کچھ شرط بھی لگا دی، اور جہاں پر وہ شرط انسان اپنے سامنے لے آتا ہے سب سے پہلے اس کی فکر لگتی ہے، اور جب بندہ اس چیز کی فکر کرے پھر اس کی تیاری کرتا ہے، پھر اس کی جب تیاری ہوتی ہے نتیجے پھر جہاں ہمیں نظر نہیں آتی کل قیامت میں پروردگار عالم ہمارے سامنے ظاہر فرمائیں گے۔
اور ہر ایک کا اپنا الگ الگ نتیجہ بنے گا. امتحان کا رزلٹ جس طرح سے آتا ہے ہر ایک نفس کو الگ الگ نام اعمال ملے گا، نتیجے الگ الگ ملا کریں گے. ہر آدمی اپنا ذمہ دار بنے گا. جو دنیا میں زندگی بسر اس نے کی، اس کی زندگی میں جتنے پہلو جتنے بھی مراتب گزرے، ہر ایک کے پہلو کا جواب پروردگار عالم کے سامنے بندے کو دینا ہوگا. خواہ وہ مرد ہو، عورتیں ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک انسان سے سوال ہوگا. کسی کو کوئی چھٹی نہ ملے گی، کوئی بندہ چھپ نہ پائے گا، بلکہ ہر ایک کی حاضری میرے سامنے ضرور ہوگی. پھر اس کے نام اعمال میں اگر نیکیاں زیادہ بنے گی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکی کا پلڑا بھاری بنے گا، جو آدمی زیادہ نیکیاں لے کر پہنچا ہوگا، اس وہ آدمی عیشت راضیہ خوشحال میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے. جو آرام دنیا میں آدمی تصور میں بھی نہیں لا سکتا، جو سکون دنیا میں تصور میں بھی نہیں لا سکتا، وہ آرام کل قیامت میں پروردگار عالم اپنے بندے کو جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس آدمی نے نیکیاں کم کی ہوں گی، جس کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی، جو آدمی دنیا میں آنے کی بعد آخرت کو بھلا بیٹھا ہوگا، جس کو آخرت کی فکر نہ لگی ہوگی، کل قیامت میں اس کی نیکیوں کا پلڑا کم پڑے گا، برائیاں زیادہ بڑھے گی. وہ آدمی افسوس کرے گا، وہ آدمی حاویہ میں ہوگا، وہ آدمی جہنم میں جائے گا، وہ آدمی پریشان ہوگا. پھر ایسی پریشانی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُعَذِّبُهُ، میں اسے عذاب دوں گا، اور ایسا عذاب دوں گا کہ آج تک کسی نے وہ تکلیف نہ دیکھی، کسی نے وہ پریشانی نہ دیکھی، کسی نے مصیبت نہ دیکھی. جس طرح دنیا میں آرام کا تصور جنت کے مقابلے میں کیا نہیں جا سکتا، اسی طرح سے دنیا میں کوئی تکلیف ایسی نہ آئی ہوگی بندے کو جو جہنم میں ملے گی. پھر بندہ یہ کہے گا مجھے تو یہ عادت بن چکی، دنیا میں تکلیف میں تھا، آخرت میں بھی تکلیف میں ہوں، میری عادت کے اعتبار سے مجھے میری تکلیف میرے پر کوئی بھاری نہیں. ایسی تکلیف آئے گی، ایسی پریشانی آئے گی تو بندے کو فکر لگ جائے پہلے آخرت کی، اور یہ ذہن میں بنا ہوا ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جس طرف قدم اٹھانے جا رہا ہوں، جو معاملہ میں کروں گا، ہر ایک کا جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. اور ایک دن آئے گا وہ جب قرآن کریم نے یہ اعلان کیا دنیا کے اندر، کیا لوگوں پروردگار عالم نے جو تمہیں زندگی دی ہے، دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہ گیا پروردگار عالم کے علاوہ؟ وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے سب کی زندگی ختم کرنی ہے. اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ لے کر اپنے ایک باغ میں داخل ہوتا ہے، طرح طرح کی کیڑے مکوڑے چیٹیاں اس باغ کے اندر موجود ہوتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، ہر چیز کی تکلیف دینے والی ہے، موذی جانور ہے، اس کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. اچانک اسی باغ میں ایک شیر نظر آ جاتا ہے، پھر آدمی کو تمام چیٹیاں بھول جانا پڑتا ہے، شیر کی طرف دھیان ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے میں اس سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں، کیسے بچوں.
یہی مثال ہے، ایک بندہ دنیا میں زندگی بسر کرے، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، بخار بھی لگے گا، مصیبت بھی آئے گی، کبھی جلن، کبھی درد آئے گا، کبھی اعضاء میں تکلیف آئے گی، کبھی خاندانی تکلیف آئے گی، کبھی محلے میں پریشانی، کبھی کسی وبا بیماری کی وجہ سے پریشانی، کبھی معاشرہ تباہ و برباد، یہ تمام طرح کی پریشانیاں تو آئے گی، لیکن ایک چیز کو بندہ جب سوچے گا، یہ تمام تکلیفیں، یہ پریشانیاں عارضی وقتی ہوتی ہے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام پریشانیوں کا حل پروردگار عالم نکالے گا۔ جب بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے، یہ جو وبا آئی، پریشانی آئی، آخر ہر ایک بندے کو موت کے دروازے سے رب کریم کے پاس پہنچ کے جانا ہوگا۔ جس دن کے لیے پروردگار عالم نے دنیا کو بنایا، پھر وہ دن آئے گا، وہ دن قائم کیا جائے گا جب بندہ رب کریم کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اسی دن سے جس دن تمام کی تمام لوگ اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور بندہ لوٹتا اسی طرف ہے جہاں سے آیا ہو۔ الہ العالمین نے پیدا کر دیا، دنیا میں بھیجا، پھر واپسی اسی طرف ہونی ہے ہر ایک کی۔ پھر بندے کو رجوع کرنا ہوگا، اور بندے کو رجوع اس لیے کرنا ہے کہ جنت ملے یا جہنم ملے، لیکن اس سے پہلے رب کریم کا سوال آئے گا۔ وَمَا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو لوگو، خبردار ہو جاؤ، فکر کرو، یومن اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن کو قائم کیا جائے گا، تم سب کی سب اپنے رب کی طرف، رب کریم کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آج محلوں میں زندگی بسر کرنے والے، مخملوں پہ چلنے والے، طرح طرح کی انواع و اقسام میں نعمت الہی میں پلنے والے بندے، دنیا میں اکڑ کر چلنے والے، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی مرا ہو تو مخمل بھی قبر میں لگے گا۔ یہ بڑا امیر آدمی تھا، سیٹھ آدمی ہے، مکھیا ہے، ارے کا بچھونا وہی، قبر کے اندر مٹی بلے گی، امیرو غریبو، مفلسو نادارو، مردو عورتو، ہر ایک کا بچھونا، ہر ایک کا لباس وہی کفن بنے گا، اسی ایک سفید کفن میں لپٹ کر بندے کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندہ قبر میں تنہا تنہا قیامت کا انتظار کرتے ہوئے لیٹ رہے گا، پھر اس میں یا تو عذاب آئے گا یا تو رب کریم کا اگر نیک بندہ بن کر گیا ہوگا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی اس کو آرام و سکون دے گا۔ لیکن ابھی پورا بدلہ تمہیں نہیں ملے گا، مکمل بدلہ ابھی قبر میں نہیں دیا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہہ دیا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، اگر کسی کو پورا مکمل بدلہ لینا ہو، قیامت کی طرف رجوع کرنے کے بعد ہی مکمل بدلہ ملے گا۔ فَمَا ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اللہ اللہ، یہ کیا اشارہ فرما دیا، وذات الپروردگار عالم نے کیا تنبیہ فرمائی۔ ثُمَّ تُوَفَّى، ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا، مکمل پورا ملے گا۔ کل نفس ما کسبت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا
یظلمون، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ناانصافی نہ ہوگی، کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال بنے گا اس دن جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، اس دن جس کی آنے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ چاند بھی، سورج بھی، دن بھی، رات بھی، اور ہر ایک شے ہماری زندگی بھی اس طرح اشارہ کرتی ہے، جو چیز پروان چڑھتی ہے اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا۔ چاند بھی کچھ دنوں تک بڑھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کٹتا ہے، پھر مٹ جاتا ہے۔ وہ اشارہ اس بات کی طرف دیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن خاتمہ ہے، اور پھر آئے تو بدلے کا دن۔ اس لیے کسی نے یوں کہہ دیا بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ یہ دنیا، یہ دولت، یہ جاہ و حشمت، یہ زندگی، جس نے پا کر آخرت کو یاد رکھ لیا، آخرت کی فکر کر لی، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ دنیاوی کامیابی، دنیا میں صرف مال و متاع والا ہو جانا، بڑے تاجروں میں شامل ہو جانا، دنیا کی تھوڑی سی کامیابیاں حاصل کر کے ہی سمجھ لینا کہ میں کامیاب بن گیا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی حقیقت میں وہ بنے گی جب آپ بندہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ حقیقی کامیابی اس دن ہوگی جس کی فکر انبیاء کرام نے کی، رسولوں نے کی، پیغمبر نے کی، صحابہ کرام نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، جس کی طرف قرآن کریم اعلان کرتا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقط فاز و فلاح، وہی کامیابی حاصل کرنے والا ہے، وہی کامیاب بندہ ہے حقیقت میں۔ اور ایک عقل مندی کی بھی بات یہ بتلا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے یہ فرمایا من اکیس الناس، لوگوں میں عقل مند آدمی کون ہے، دانش مندی سے کام لینے والا بندہ کون ہے؟ ہم اور آپ بھی آج وہی بولیں گے کہ جو آدمی تجارت میں آگے ہو، جو آدمی دنیا میں اچھے اچھے کاروبار کرنے والے ہوں، جو آدمی سیاست میں آگے ہو، ہم لوگ عقل مند دانش مند اسے سمجھ لیتے ہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو آدمی اپنے نفس کو، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو دبائے، اپنے نفس کو کچل دے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کی بات کی جس نے عمل کیا، جس نے تیاری کی، جس نے اس چیز کی تیاری کی، وہی آدمی حقیقت میں عقل مند کہلاتا ہے۔ جا بجا قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دن کا جب مجھے یاد آ جاتا ہے جب میرے اوپر سورۃ التکویر نازل ہوئی، سورۃ الشمس نازل ہوئی، سورۃ الانشقاق نازل ہوئی، سورۃ الانفطار نازل ہوئی، سیبتنی ہود واخواتھا، مجھے بوڑھا کر دیا ان سورتوں نے، سورہ ہود نے، اس کے اخوات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے کہ قیامت کا ذکر اسی کے اندر آتا ہے، میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا، ہر ایک سے پوچھے گا
کسی کو اس سے چھٹی نہیں. نبی علیہ السلام اس سے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ تفسیر طبرانی کے اندر ذکر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کیے اور اسی طرح سے مسلم شریف کے اندر بھی یہ ذکر ہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دوپہر کے وقت باہر کسی چوک پر بیٹھے تھے. یا ایک روایت میں آتا ہے آ رہے تھے نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف کے باہر نکل گئے تھے جبکہ بندہ عموماً اپنے گھروں میں رہتا ہے. اتنے میں نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے اور پوچھ دیے ما اخرجکما، تمہیں کس چیز نے باہر نکلنے پر مجبور کیا، یہاں بیٹھنے پر مجبور کیا؟ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی علیہ السلام اس وقت کوئی اور تو بات نہیں، کوئی اور پریشانی نہیں، گھر میں کوئی چیز ہے نہیں، بھوک اتنی لگی ہے کہ جس بھوک کی وجہ سے ہم باہر نکلے کہ کوئی ملے گا بندہ پھر کھانا کھا لیں گے، پیٹ ہمارا بھرے گا، بھوک کی وجہ سے ہم اس وقت باہر نکلے. اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام اور جن کا مرتبہ نبی علیہ السلام کی بات دنیا میں دیا گیا، پیغمبروں کی بات دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول بنے، اسی طرح سے جو خلیفہ ثانی بنے، ان کا حال تو دیکھو، اور محلوں میں رہنے والوں، اچھے اچھے کھانے والوں اور اللہ کی ناشکری کرنے والوں. آج دولت کی انبار لگی ہے اور کسی آدمی سے مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر 2-4 روپے مانگ لیے جاتے ہیں، پھر اپنی جیب ٹھوک کر دکھا دیتا میرے پاس تو ہے نہیں، اور ابھی اتنا اچھا بہانہ بنا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا معاملہ کتنے بہتر ہو گیا. وہ بندہ بہانے لگا دیتا ہے مولانا اس سال تو کمائی ہوئی نہیں، اور گھر میں دیکھو ہر روز 4 آدمیوں کے کھانے اس کے گھر سے پھینکے جاتے ہیں. تیرے گھر سے بریانی کی پلیٹ نکل کر دروازے پر پڑی رہے، ایسے پھینک دیا جائے، کتے چاٹ کے ختم کر جائیں. جب پیسے دینے کی باری آتی ہے جیب دکھا دیتا نہیں اس سال کمائی ہوئی نہیں. پھر ان صحابہ کرام کو ذرا یاد کرو کس چیز نے اس وقت گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا. اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر نازل فرمایا ما خرجنی الا الجوع، بھوک کی وجہ سے ہم دونوں باہر نکلے. تو نبی علیہ السلام بھی فرمانے لگے والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ اتارا، حق مجھے دیا، حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا، مجھے بھی اس کے علاوہ چیز نے گھر سے اس ٹائم گھر پر سے باہر نکلنے پر مجبور نہیں کیا. یعنی میں بھی بھوک کی وجہ سے پیغمبر اپنے گھر سے تڑپتے ہوئے بھوک کی وجہ سے باہر نکل جاتے، بھوک کی وجہ سے باہر نکلے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ. ایک انصاری صحابی کے گھر پہ تشریف لے گئے، دستک دیے، ان کی انصاری صحابی کی بیوی نے دروازہ کھولا، بیٹھنے کی جگہ دی. نبی علیہ السلام فرمانے لگے این فلان، تیرا شوہر کدھر ہے، کہاں گیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. صرف جو اپنے بیویوں کو غلام سمجھتے ہو وہ اس بات کو آج نوٹ کرو. وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر میٹھا پانی لانے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوا. آج تو ہم اور آپ جانتے نا، اگر گھر میں بیوی لے آئے، شادی ہو گئی، پھر نوکرانی سمجھ بیٹھے ہم نے آپ نے، کہنے لگے ہمارے لیے میٹھے پانی لانے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں.
اتنے میں اس انصاری صحابی تشریف لے آئے، دیکھا اتنا مقدس مہمان میرے گھر میں آ گیا ہے، خوشی کی مارے دوڑ دھوپ کرنے لگے، ادھر ادھر جانے لگے، اپنے باغ میں چلے گئے، پھر کھجور کا ایک خوشہ ہی کاٹ لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے پیش فرما دیے۔ اتنی خوشی ہوئی مہمان کے آنے پر، کیا ہم اور آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں ایسے میں؟ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا جسے ہم اور آپ پہچانتے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا کوئی آدمی آ گیا ہے تو مسلمان، لیکن کوئی ایسا آدمی آ گیا جس کو ہم اور آپ پہچانتے نہیں، وہ بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر مسجد میں آ گیا پہلے نکل کے چلا جاتا ہے کہ کہیں میرے حوالے نہ ہو جائے، مجھے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ اسے کھانا کھلاؤ۔ کھجور کے خوشے کاٹ کر لے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چن کر کیوں نہیں لے آئے؟ پھر وہ کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر کھجوریں چن کے لے آتا، مجھے معلوم نہیں کون سی کھجور آپ کو پسند ہے، میں نے اسی کہا ادھ پکی کھجور اور پوری پکی ہوئی کھجور کا ایک خوشہ کاٹ لے آیا کہ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اسے نوش فرمائیں، آپ کھائیں۔ پھر اتنے میں جا کر انہوں نے چھری اٹھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والحلوب، خوشی کا عالم دیکھو کہ دیکھنا دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا، ایاک والحلوب، دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تو وہ گئے، انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور پھر پیش کر دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انواع و اقسام دیکھے اور اتنی بھوک کے ستائے ہوئے، اتنے پریشان، خود موجود ہیں، دو صحابہ کرام ابوبکر و عمر موجود ہیں، اور بھوک کے بعد جب یہ کھانا سامنے آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت یاد آئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں ضرور بھی ضرور اس دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو بھوک کی بات تمہیں نعمت ملی، اپنے گھر سے بھوکے نکلے، اپنے گھر سے پریشانی میں نکلے، اپنے گھر سے امید لے کر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھوک کی وجہ سے تیرے گھر سے نکالا، لیکن پھر خالی پیٹ تمہیں اپنے گھر واپس نہ کیا۔ اور صحابہ کرام اور ابوبکر و عمر یاد رکھو، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں کل قیامت میں سوال آئے گا۔ تو ہر شے کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اور اس طرح کی کئی ایک واقعات جو صحابہ کرام میں، تابعین میں، سلف صالحین میں ملتے ہیں، ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا وقت نہیں، چونکہ رات زیادہ گزر چکی ہے، مجمع بھی پھٹ چکے ہیں، اسی لیے آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جو میں آیا شاید میرا حق ادا نہ ہو سکا، اور اس طرح کے بیانات میں کبھی بھی مکمل طریقے سے بیان نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے انشاءاللہ کبھی پھر وقت ملا بیان کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں جو تقاریر ہم نے اور آپ نے سماعت فرما لیے، صحابہ کرام اگر ایک بات کو سن لیتے پھر اس پر عمل کرنے کے لیے رات و دن لگا دیتے تھے، اور اسی لیے ان پر کوئی آسمانی یا زمینی آفت نہیں آتی تھی، اور آتی بھی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیتا اگر ایک کانٹا بھی تیرے جسم میں چبھے گا تو اس کے لیے بھی تمہارے گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں بڑھیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کمیٹی نے یہ پروگرام رچایا، پروردگار